تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے میں بیٹھتے تھے، صحابہ کو آپس میں مشورے بٹھاتے، تو حضرت علی سے پوچھتے تھے. تو آپ ایک دفعہ تشریف فرمائے اور کہنے لگے کہ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ہم اپنی زندگی، اپنے سال کا آغاز کس سے کریں؟ عیسائیوں کا کہاں سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. تو ہم مسلمان کیا کریں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. قرآن نے تعریف فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ آپس میں مشورہ کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. ہمارے ہاں تو تیسمار خان بنتا ہے، جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں میں مشورہ کروں گا. اچھا مشورہ کیا کہ کیا کرے، آغاز کس سے کریں؟ تو بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے کریں. دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، صحابہ میں بھی ایسے ہی رنگ تھے جو آج کے دور میں ہمارے اندر رنگ موجود ہے. کس میں؟ عشق مبتلا ہوتے ہیں، جن کے اندر تصوف مائل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے سیدھا کہا حضور علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں. چلے اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو کچھ صحابہ نے کہا جو مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم عشق رسول میں چونکہ ڈوبے ہوئے تھے تو کہنے لگے حضور کی ولادت سے کرتے ہیں. چلو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ رنگ ہے صحابہ کا. میں آپ کو رنگ بتاتا ہوں. ہر بندہ مشورہ اس انداز سے دیتا ہے جو رنگ اس پر غالب ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی مشورہ دیں؟ دوسرے نے مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت جس دن ہوئی ہے، جس دن نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، نبی تو پہلے سے موجود ہے، بعثت جس دن ہوئی ہے اس دن سے آغاز کرتے ہیں. چلے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، اور کوئی مشورہ دیں؟ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ علی ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس دن، اللہ اکبر، علی کی دلیل دیکھیں، علی کی دلیل چیک کریں. فرمانے لگے کہ جس دن حضور علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اس دن کو جو ہے ہم اپنی سال کا آغاز کریں گے. یعنی ہمارا جو کیلنڈر ہوگا اس میں ہجری کا آغاز نبی علیہ السلام کے ہجرت سے ہوگا، اس لیے اس کو ہجری کہا جاتا ہے، ہجرت سے ہوگا. اور دلیل کیوں کون سی دی ہے؟ دلیل دی ہے قرآن کریم کی وہ آیت لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. حضور علیہ السلام نے ہجرت میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی ہے؟ بتائیں نا جی، چھوٹے ہاں جی ہوں تسی دسو، سب کو ان کے بارے میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہم جیب میں پیسے بھی نہیں لاتے ورنہ انعام دیتے، شودے ہم کنجوس ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ مسجد پہلے کون سی بنی تھی؟ مسجد قباء. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نے وہاں لفظ استعمال کے من اول یوم احق ان تقوم بھی، وہ پہلا حق وہ دن ہے جس میں آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں گے. جب اللہ نے پہلا دن اس کو کہا ہے تو ہجرت کا آغاز بھی اسی دن سے ہوگا جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے. ہجری کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ہجرت کے اس سال سے ہوگا. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دلیل جو ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت علی نے جو دلیل دی ہے سب سے بہترین دلیل ہے، لہٰذا آج کے بعد ہمارا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حضور کی ہجرت سے ہوگا. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں اور جملہ یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اور بستر پر کون سوئے تھے؟ علی سوئے ہوئے تھے. اشارہ یہ دے دیا کہ آغاز ابو بکر سے ہوگا، انتہا حضرت علی پر ہوگا. نبی علیہ السلام اس دن کو مقرر کیا گیا. پھر وہ حضرت عمر نے پوچھا کہ بتائیں ہم سال کا آغاز کہاں سے کریں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو کتنی خوبصورت مجلس ہوگی، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مشورے کیے جا رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کہ حضرت علی کے کہنے پر سال کے جو ہے ہجرت کا آغاز، اس کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے سن کا آغاز ہو رہا ہے.
اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کہنے لگے کہ یہی محرم کا ہی مہینہ ہوگا، کیونکہ یہ عرب میں بھی چلا جا رہا ہے، اور لوگ چونکہ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ان کو ایسی زندگی ملتی ہے، حج آخری مہینہ ہے نا حج کا، یعنی ذی الحجہ جب پورا ہوتا ہے مہینہ تو حج سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص حج سے فارغ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی وہ حج کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسا پاک کر دیتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنم لیا ہو، تو گویا اس کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ کس نے مشورہ دیا؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت علی کے مشورے پر چلے، جو حضرت عثمان کے مشورے پر چلے اور علی کے مشورے پر چلے، آج ان پر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے حق کو کہا ہے، آج اس پہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیٹ پہ لات ماری، یہ کتنی بڑی ضلالت ہے۔ آج ان پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دروازے کو مارا اور دروازے کو جو آگ لگا دی۔ آج ان پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بچہ تھا اس کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی جسارت